الله والله 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 الله والله والله والله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے سورۃ قاف کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گی، اور انشاءاللہ میں تلاوت سے شروع کرتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. صدق اللہ العظیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. قاف، قسم ہے قرآن مجید کی، بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ ایک خبردار کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا. پھر منکرین کہنے لگے یہ تو عجیب بات ہے کہ جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے. حالانکہ زمین ان کے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب میں جس میں سب کچھ محفوظ ہے. سورۃ کاف کے جو ہے کچھ آیات کا میں نے آپ کے سامنے ترجمہ رکھا. الحمدللہ اس کا مرکزی مضمون اور اہم نکات پر بات کریں گے. سب سے پہلے زمانہ نزول. سورۃ کاف کا زمانہ نزول جو ہے وہ مکی دور، جو پہلا دور ہے، جو پہلے 3 سال تھے، بہت مشکل کے جو سال تھے جس میں خفیہ دعوت دی جا رہی تھی، اور یہ اس دور میں صورت نازل ہوئی ہے، پہلے ہی دور میں. اس صورت کے انشاءاللہ تعالی ہم سب سے پہلے مرکزی مضمون کی طرف آتے ہیں. اس صورت میں آخرت کے عقلی دلائل بیان کیے گئے ہیں تاکہ قلب منیب کو بیدار کر کے انسان کو عبد منیب بنایا جا سکے. اور جو اس میں اہم نکات ہیں یا پوائنٹس ہیں، سب سے پہلے قرآن کا مقام بتایا گیا ہے، اور پھر مشرکین مکہ کے اعتراضات، اللہ تعالیٰ کی صفت علم بیان کی گئی اور مشرکین مکہ کی قیادت کے اوصاف، متقین کی صفات بیان کی گئی، اور عبد منیب، قلب منیب کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا. جنت کی سلامتی اور حیات ابدی پر بات کی گئی، اور ہلاکت اقوام، دلائل آخرت اور دائی کی ذمہ داری پر الحمدللہ بات کی گئی. یہ 3 رکوع ہیں اس صورت کے، اور جو پہلا رکوع ہے اس میں 15 آیات ہیں، اور اس میں جو کچھ اہم پوائنٹس ہیں وہ انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں. اہم نکات ہیں: قرآن کا مقام، مشرکین کا انکار، توحید الوہیت اور توحید آخرت پر دلائل، اور 8 اقوام کا انجام. اور اس میں سے سبق ہے لکل عبد منیب، رجوع کرنے والا جو ہے اس کے لیے اس میں سبق ہے. اور پھر میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتی ہوں کہ آپ نے کب کب رجوع کیا. دوسرا رکوع ہے جو وہ 16 آیت سے 29 آیت تک ہے، جس میں توحید علم کے دلائل بیان کیے گئے، آخرت کی منظر کشی کی گئی، اور مشرکین مکہ کی قیادت کا کردار اور انجام بتایا گیا. اور پھر اس میں ہمارے لیے سبق کیا بتایا گیا: ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید. من کہ ہمارے ہاں، میرے ہاں بات پلٹی نہیں جاتی، اور میں اپنے بندوں پر ظلم توڑنے والا نہیں ہوں. اور اس میں پھر ہم میں اپنے لیے کہ اپنے 10 گناہوں کی لسٹ بنائیں.
तीसरे रुकू में आयत 30 से लेकर 65 आयत तक ये आयत है, और इनमें बात की गई जहन्नम का जवाब बताया गया इसमें, जहन्नम क्या कहती है, मुत्तकी की सिफात, तरीक से कौन इबरत हासिल करता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र और तस्बीह की तलकीन की गई, क़यामत की मंजरकशी और क़यामत और कुरान के ज़रिए तनबीह करने का हुक्म दिया गया। इसमें सबक हमारे लिए ये कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हम खूब जान रहे हैं जो वो कह रहे हैं, और कुछ तुम इन पर जबर करने वाले नहीं, तो कुरान से नसीहत करो और उससे जो मेरी धमकी से डरे। तो कुरान ही जो किताब है जिसके ज़रिए से नसीहत हम ले सकते हैं, सबक ले सकते हैं। और फिर मेरे करने का काम कि क्या आप अपनी ज़िंदगी में कुरान की नसीहत को कितनी अहमियत देते हैं। तो ये 3 रुकू में डिफरेंट डिफरेंट जो है उसको डिवाइड किया गया। सबसे पहले रुकू की तरफ आते हैं, तो पहले रुकू में सबसे पहले अल्लाह ताला ने वल कुरानिल मजीद, कुरान की सिफ़त बयान की है, और कुरान जो है वो मजीद बुलंद मकाम है, बाअज़्ज़त अल्लाह ताला की किताब है, बुजुर्गी वाली किताब है, और ये नफ़ा देने वाली किताब है, और इसकी कसम खाई अल्लाह ताला ने बिल्कुल इब्तिदा में। और फिर उसके बाद जो मुशरिकीन मक्का थे, उनके जो एतराज़ात थे उन पर बात की कि वो क्या करते हैं, जो जो वो बातें करते थे, और अल्लाह ताला कहते हैं कि वो मुनकरीन कहते हैं कि ये तो अजीब बात है कि क्या जब हम मर जाएंगे, खाक हो जाएंगे, तो दोबारा उठाए जाएंगे, क्योंकि ये तो अजीब बात है जो कही जा रही है। बल अजिबु अन जाअहुम मुंज़िरुन, बल्कि इन लोगों को ताज्जुब इस बात पर हुआ कि खबरदार करने वाला खुद इन्हीं में से आ गया इनके पास। और फिर मुनकरीन कहते हैं कि ये तो बड़ी अजीब बात है। फिर ये कहते हैं कि क्या जब हम मर के मिट्टी हो जाएंगे, खाक हो जाएंगे, तो ये वापसी तो अक्ल से बाइद है, फिर दोबारा कहाँ हम उठाए जाएंगे, और कहाँ को अभी तक कोई लौट कर वापस आया है। तो ये उनके कुछ एतराज़ात हैं जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो कर रहे थे। तो इस रुकू में आयत 8 की तरफ हम चलते हैं, तो उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं तुबसिरातन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब, ये सारी चीज़ें आंखें खोलने वाले और सबक देने वाली हैं हर उस बंदे के लिए जो कि रुजू करने वाला बंदा है। तो इस रुकू में अल्लाह ताला ने इस बात की तरफ मतवज्जा कराया, और फिर 8 अक़वाम की का ज़िक्र किया अल्लाह ताला ने, कि 8 कौमों का ज़िक्र करते हुए कहा कि उन्होंने भी रसूलों को झुठलाया था, तो आखिरकार अल्लाह ताला की वाईद जो थी वो उनके ऊपर चस्पा होगी। इसके बाद जो दूसरा रुकू है, उसमें अल्लाह ताला की सिफ़त इल्म तौहीद जो है वो बयान की गई, और अपने बंदों पर अल्लाह ताला जुल्म नहीं करते। इसमें हम देखते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं इंसान को मैंने पैदा किया, और इसके दिल में आने वाला जो कोई भी वसवसा है उसको भी अल्लाह ताला जानते हैं, और हम उसकी रगे गर्दन से भी ज़्यादा उसके करीब हैं। और हमारे इस बराह रास्त इल्म के अलावा 2 कातिब इसके दाएं बाएं बैठे हर चीज़ सब कर रहे हैं, कोई लफ्ज़ इसकी ज़ुबान से नहीं निकलता जिसे महफूज करने के लिए एक हाजिर बाश निगरान मौजूद न हो। फिर देखो कि वो मौत की जान कनी हक लेकर आ पहुंची, ये वही चीज़ है जिससे वो तू भागता था। फिर सूर फूंका गया, ये है वो दिन जिसका तुझे खौफ दिलाया जा रहा था। हर शख्स इस हाल में आएगा कि उसके साथ एक हाँक कर लाने वाला और एक गवाही देने वाला होगा। तो ये अल्लाह ताला ने पूरा एक मंजर यहाँ पर अपना कि अल्लाह ताला को हर चीज़ जिनके इल्म तौहीद देखते हैं कि अल्लाह ताला इंसान की रगे जान से भी ज़्यादा करीब है, और अल्लाह ताला इंसान पर कोई जुल्म नहीं करते हैं। फिर इस रुकू में जो मुनकरीन है, जो बंदा उसके ऊपर बात की गई कि वो बंदा जो है जो इनकार करने वाला कि नहायत ही कुल्लु कफ़ारिन अनीद, जो है वो बहुत ज़्यादा हक का इनकार करने वाला। तो उलमा इकराम ने इसको 10 यानी कि उसमें ये किया कि एक इंसान जो है नाशुक्री करने वाला, तो उसमें क्या मीनिंग्स आती हैं इन अल्फाज में कि इनकार हक करना, खुदा की नाशुक्री करना, हक और अहले हक से अनाद बरतना, दुश्मनी बरतना, भलाई के रास्ते में सदे राह बनना, अपने माल से खुदा और बंदों के हकूक अदा ना करना, अपने मामलात में हदूद से तजावज़ करना, और लोगों पर जुल्म और ज़्यादतियाँ करना, दीन की सताकतों पर शक करना, दूसरों के दिलों में शकूक डालना,
اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدائی میں شریک ٹھہرانا۔ تو یہ جرائم ہے، یہ جرم ہے اس شخص کے جو کہ اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے کا انکار کرتا ہے اور دوسروں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے۔ تو یہ اس حوالے سے دوسرے رکوع میں الحمدللہ اس پر بات ہوئی۔ اس بات کے حوالے سے آگے انشاءاللہ تعالیٰ جنت کی بھی بات جو ہوگی رجوع کرنے والے بندے کے حوالے سے، تو یہ رابع بسری کا ایک کال ہے جو کہ انہوں نے کہتے کہ ایک دفعہ انہوں نے اپنے ایک ہاتھ میں ایک لوٹا لیا، اس میں پانی بھرا اور دوسرے ہاتھ میں قندیل لی، اور وہ جا رہی تھی تو کسی نے پوچھا کہ یہ آپ کیا کرنے لگی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس آگ سے جنت کو جلانا چاہتی ہوں اور پانی سے جہنم کی آگ بجھانا چاہتی ہوں، تاکہ لوگ جہنم کے ڈر اور جنت کی لالچ میں اللہ کو نہ چاہیں، اللہ کو اللہ کے لیے جائیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس صورت میں ان لوگوں کے انجام کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں جو کہ انکار کرنے والے ہیں، جو کہ منکر ہیں، جو دین کے دشمن ہیں، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بھی بات کرتے ہیں کہ جو متقی ہیں، جو رجوع کرنے والے ہیں اور جو محاسبہ کرنے والے ہیں۔ تو وہ اس بات کو اس طرح انہوں نے کر دیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت صرف اس کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ جہنم کے خوف کی وجہ سے یا جنت کی لالچ کی وجہ سے۔ اسی طرح تیسرا رکوع جو ہے، تیسرے رکوع میں بھی کچھ اہم نکات ہیں جس میں ایک جو متقی بندہ ہے اس کی اللہ تعالیٰ یہاں پہ صفات بیان کرنی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے سے وعدہ ہے کہ ہر اس بندے کے لیے جو اواب رجوع کرنے والا، بار بار رجوع کرنے والا، حفیظاً اپنا محاسبہ کرنے والا اور رحمان سے غائب میں ڈرنے والا اور قلب منیب لے کر آئے گا وہ۔ اور پھر کہا کہ ان فی ذالک لذکر لمن کان لہ قلب، یعنی کہ بے شک یہ جو ایک ذکر ہے واسطے اس کے جو کہ دل رکھتا ہے اور وہ غور سے سنتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ صبر کریں اوپر جو یہ لوگ باتیں کرتے ہیں، اور تسبیح کریں اللہ کی حمد کے ساتھ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اور نصیحت کریں قرآن کے ذریعے، اور جو کوئی قرآن کی وعید سے ڈرتا ہے۔ تو یہاں تک الحمدللہ اس سورت کے جو تھے 3 رکوع ہیں اور اس کے عام جو ہے نکات۔ اب سورت قاف کا جو ایک ہم پورا ایک اس کو ساتھ اگر لے کے چل رہے ہیں تو اس میں سے کچھ اور پوائنٹس ہیں۔ سب سے پہلے کہ قرآن کی صفت بیان کی، جیسے قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی قرآن کی، منکرین کے اعتراضات کے حوالے سے بات کی، پھر اللہ تعالیٰ کے صفت علم توحید پر بات ہوئی، اور عبد منیب بننے کے لیے بتایا گیا کہ توحید کے مضبوط سہارا جو ہے اسی میں ہی زندگی ہے۔ 8 اقوام سے سبق حاصل کرو، ان کا ذکر کیا گیا اور بتایا گیا کہ ماننے والے اور نہ ماننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر فرمایا کہ ہم انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں اور ہمارے کرندے ان کے عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ مشرکین مکہ کی قیادت کی بات کی گئی، ان کے اوصاف بتائے گئے کہ کیا کیا ان کے اندر خرابیاں ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قلب منیر جو ہے رجوع کرنے والا دل، اس کے لیے کون سے کام کرنے کے ہیں کہ انسان رجوع کرے، اپنا محاسبہ کرے اور بے دیکھے رحمان سے ڈرنا اور توجہ سے بات کو سننا۔ پھر ایک دائی کی صفات بتائی گئی ہیں کہ دائی کی کیا صفات ہے کہ اس نے صبر کرنا ہے ہر مشکل پر، ہر تنقید پر، اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہنا، اللہ کی پاکی بیان کرتے رہنا، قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرنی ہے اور وعید کرنی ہے، لوگوں کو خبردار کرنا ہے۔ تو یہ بہت ہی مختصر اور بہت ہی جامع اور بہت ہی خوبصورت صورت ہے سورۃ کاف، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ ضرور اس ریکارڈنگ کو آپ سنیں گے، اور آپ ضرور اپنی فیڈ بیک بھی مجھے دیں گے کہ آپ کو کیسی سمجھ لگی آپ کو، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس سے ضرور فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔